جی السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے ارسلان لیاقت۔ تو پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کابل کے اندر، خوست کے اندر، اس کے بعد جلال آباد میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی اسٹرائک کی گئی ہے، جس میں تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو نست و نابود کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے اندر بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ سچویشن بنی تھی۔ پاکستان ایئر فورس نے بڑے آرام سکون سے افغانستان کے طول و عرض تک پاکستان ایئر فورس نے وہاں پر حملے کیے ہیں، اور نور ولی خان اور اس کے علاوہ اور جو سہولت کار ہیں، کیونکہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جس میں اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں ٹھکانے پہ کون سا دہشت گرد موجود ہے، کہاں پر بیٹھے ہیں، کہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپ ہیں، اور کون کون لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ ہیں، کون ان کو سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو جناب ہوا یہ ہے کہ پاکستان فوج کے پاس، ہماری جو پاکستان ایئر فورس ہے، ان کے پاس پوری فضا میں کنٹرول حاصل تھا، تو انہوں نے تسلی کی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے جو آپریشن ہے اب نیکسٹ ٹائم بھی اس طرح کے کنٹینیو رکھے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کرنا ہی یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد آئے ہیں، جنہوں نے کل پاکستان فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، کانوے کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد وہ کہاں گئے؟ افغانستان واپس اپنے گھر بھاگ گئے۔ تو بھائی اب پاکستان نے یہ میسیج انڈیا کو بھی دے دیا کہ اگر وہاں پر انڈین رو آئے گی، رو وہاں پر بیٹھے گی، ٹھیک ہے، تو پاکستان ایئر فورس ان کا پھر کیا حال کرے گا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پر رو کے بندے ضرور مرے ہیں، اور رو کے جو فیسیلیٹیٹ افغانستان کے اندر تھے نا، وہ ضرور مرے ہیں۔ اس لیے جو گودی میڈیا وہ چیخ رہا ہے، چھاتی پیٹ رہا ہے کہ پاکستان نے اتنا بڑا اٹیک کر دیا افغانستان کے اوپر۔ سو افغانستان سے زیادہ تکلیف تو اس گودی میڈیا کو ہو رہی ہے، ان انڈینز کو ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے پہلی بار بالکل دلیری والا کام کیا جو بہت ٹائم پہلے ہمیں کر لینا چاہیے تھا۔ اب ضرور ان طالبان کی آنکھیں کھلیں گی، اب ان کو احساس ہوگا کہ پاکستان کے پاس کتنی بڑی ایئر فورس موجود ہے، پاکستان ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ جو امریکن اسلحہ ویپنز تھا وہ سارے کے سارے ان جو ٹی ٹی بی کے لوگ ہیں، جو باقی دہشت گرد ہیں افغانستان، ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم یہ ویپنز پکڑتے ہیں تو وہاں پر جتنا بھی ہوتا ہے AK-74 ہوتا ہے، M6 ہے، جتنی بھی بڑے بڑے ویپنز جو ہیں، جو امریکنز کے چھوڑے ہوئے ویپنز ان کے ہاتھ آئے ہوئے ہیں۔ سو پاکستان کا اب امریکہ کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن شپ ہے، اور پاکستان نے امریکن کو بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر جناب یہ جو طالبان ہیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اتنے یہ نالائق تین ہیں یا پھر یہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو پاکستان کو کتنا ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ بلکہ وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کل پارلیمنٹ کے اندر بھی خطاب میں یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو افغان ہیں انہوں نے پاکستان سے 10 ارب روپے مانگے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے دے دیں، ہم ان کو پیچھے جو ہے نا مغرب والی سائڈ پہ ان دہشت گردوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تو پیسے بھی دینے کے لیے تیار کہ چلیں یار، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں اگر یہ کچھ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں، لیکن آگے سے افغانستان ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تو ظاہری بات ہے بھائی، ان کا یا تو پھر ان کا کنٹرول نہیں ہے، دوسری چیز ہے کنٹرول نہیں ہے تو پھر ان میں سے لوگ ہیں، ان کے سہولت کار ہیں جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو تحریک طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو انڈین رو ہے ان کو پیسے دیتی ہے، ان کے سہولت کاروں کو۔ سمپل گیم ہے۔ تو پاکستان ایئر فورس کی طرف سے بہت شاندار قسم کا یہ مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب خبریں آئی ہیں پاکستان میڈیا کے اندر بھی جناب کہ افغانستان کابل میں دھماکے سنائی دیے ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے پاکستان کا میڈیا اس کو کیا رپورٹ کرتا ہے، اندر کھاتے تو پھر سب کو پتہ تھا، کیونکہ چیخیں جو ہیں انڈیا سے زیادہ نکلی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب روتا پیٹتا ہوا گودی میڈیا، آپ وہاں پر جا کر دیکھیں ان کا کیا حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو میر خان متقی جو کہ اس ٹائم جے شنکر اور مودی کی جھولی میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی بیچارے تک یہ خبر پہنچی ہے کہ پاکستان نے جس طرح کی سرپرائز دیا ہے، کیونکہ ان کو بالکل توقع نہیں تھی کہ پاکستان کابل کے اوپر اس طرح حملہ کر دے گا۔ تو پاکستان نے جناب خوست ایریا اور اس کے بعد جلال آباد کا ایریا، اس طرح 3-4 اور ایسی جگہیں ہیں جن کے اوپر انٹیلیجنس کی طرف سے رپورٹ کیا گیا تھا، وہاں پر سٹرائک کی گئی ہیں۔ پاکستان کے پاس جناب اب جدید سے جدید جو میزائل ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، امریکہ کی طرف سے F-16 کی رینج بڑھانے کے والے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ سو پاکستان کو جناب فل سپورٹ ہے، پوری دنیا سے سپورٹ ہے، چائنا سے سپورٹ ہے، امریکہ سے سپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں سے پاکستان کو سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ جو کام کیا افغانستان نے کیا ہے، قطر کے اندر جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا نا، جب امریکنز افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو وہ ایک دوحہ ایگریمنٹ تھا جس میں شامل تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر پاکستان کے اگینسٹ جب یہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو پاکستان بھی ان کو گھر میں اندر جا کر پاکستان ان کو مارے گا۔ دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں پاکستان، ان کو ختم کرنے کا حق حاصل ہے پاکستان کو، اس لیے پاکستان کے اوپر
کوئی پریشر نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہاں پر انڈیا کو آنا چاہیے، انڈین را کو آنا چاہیے، اور پاکستان کو وہاں پر ٹھوکنا چاہیے ان انڈین را کو. اور اس لیے اب جو پاکستان ایئر فورس کا یا پاکستان ملٹری کا جو خوف ہے نا، اب انڈیا کو ضرور ستائے گا. اب انہیں پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر کچھ ہم نے ایسا نیٹ ورک کیا یا ہمارے بندے وہاں پر جا کے بیٹھے تو پاکستان اب ان کو نہیں بخشے گا. اگر یہ انڈین سمجھتے ہیں نا کہ ہم پٹھانوں والا لباس پہن کے اور ادھر گھل مل جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ پاکستان نے اب بالکل بے رحمی کے ساتھ آپریشن کرنا ہے. ٹھیک ہے اس میں مارے جائیں گے، اس میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے سہولت کار ہوں گے، جو بالکل پاکستان کے اندر آ کے لڑتے تو نہیں ہیں لیکن بھائی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. سو اس لیے اگر ان کے دل میں رحم نہیں ہے، یہ جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں ان کے دل میں رحم نہیں ہے پاکستان آرمی کے جوانوں کو، ہمارے جناب نوجوان فوجیوں کو یہ مار رہے ہیں، ہمارے بے گناہ بچوں کو مار رہے ہیں، یہاں پر دھماکے مسجدوں میں کر دیتے ہیں، تو پاکستان ملٹری کے پاس بھی اب اختیارات حاصل ہیں کہ وہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بتایا ہے کہ ہم نے تقریباً ہر روز 40 سے 50 آپریشنز کیے جاتے ہیں ان ایریاز کے اندر. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اس سال کے اندر 10,000 سے زیادہ جو آپریشنز ہیں کے پی کے اندر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے گلا شکوہ کیا ہے جناب خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے کہ آپ کی ریٹ ہی نہیں ہے. جب گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہوگی تو وہاں پر ڈیفینیٹلی اس طرح کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ سارے اٹھائیں گی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو الٹا بٹھایا ہوا ہے اپنے پاس، ان سے جناب کہتے ہو کہ ہم بات چیت کرتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمیں سیکیورٹی دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے پورا ایک میپ دکھایا جس میں دکھایا کہ پنجاب کے اندر اس سال کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہوا پنجاب کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب یا سندھ ہے وہاں پر گڈ گورننس ہے، وہاں پر جناب جو ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر کیا گندی پالیٹکس ہو رہی ہے، سیاست ہو رہی ہے. صرف خان صاحب کو پٹیالہ سے نکالو یا دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کرو، پاکستان فوج کو کمزور کرو. آپ تو دشمن کے ایجنڈے پہ پوری طرح عمل درآمد کر رہے ہو. سو جو پاگل جیل میں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس کی بات جو ہے نا اب مجھے لگتا ہے کہ اس کو رگڑا اور ملنے والا ہے اس کیڈی نمبر 804 کو نا. جس طرح کا آج ریاکشن فوج کی طرف سے آیا ہے نا کہ فوج کے اتنے بندے مار رہے ہیں، پاکستان کے جناب اتنے افیسرز جا رہے ہیں، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ ان سے ڈائیلاگ کرو، ان سے مذاکرات کرو. بھائی مذاکرات کرنے پاکستان کے پاس الحمدللہ پاکستان جو ہے نیوکلیر کنٹری ہے، ہمارے پاس بڑی فوج ہے، جدید ویپنز ہے. پاکستان ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور پاکستان نے کیا بھی ہے. 2013 سے 2018 کے درمیان یہ دہشت گردی تقریباً ختم ہو چکی تھی خیبر پختونخوا کے اندر. پھر اس کے پی کے اندر جب اس پاگل انسان کی حکومت آتی ہے تو تب دہشت گردی دوبارہ وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی بیڈ گورننس تھی، بیڈ پالیسیز تھی. تو بھائی اس ٹائم افغانستان کے اندر جس طرح کا آپریشن کیا گیا ہے اس نے انڈیا کو بھی بتا دیا ہے کہ پاکستان جو ہے اب بالکل نہیں رکنے والا. اب انڈیا یہ سمجھے کہ یہ جو ان کے جو ٹریننگ کیمپس وغیرہ افغانستان کے اندر وہاں پر جو انڈیا ان کو ٹریننگ دے گا یا انڈینز وہاں پر آ کر بیٹھیں گے انڈین را کے لوگ، کیونکہ اب جو امیر خان متقی ادھر گیا ہے نا افغانستان، وہ اکیلا نہیں گیا، اس کے ساتھ جو وہاں پر انٹیلیجنس ہے نا افغانستان کی ادارے کے وہاں کے لوگ بھی گئے ہیں. سو بیسیکلی انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز را یا باقی ایجنسیز ہیں وہ افغانستان انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پلان اس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ بندوں کی ٹریننگ انڈیا کے اندر ہوگی، پھر افغانستان سے پھر پاکستان آگے موو کریں گے. تو اس طرح کے ارادے تو انڈیا کے پوری طرح بنے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان بھی اس ٹائم پورا طرح ایکٹیو ہے اور پاکستان پوری دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ جس طرح انڈیا جو ہے وہ بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے بلوچستان کے اندر جو جس طرح کی صورتحال انڈیا پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح کل واقعہ ہوا ہے اس میں اوپنلی انڈیا سپانسر کرتا ہے ان ٹیررسٹ گروپس کو. تو اور اس کے علاوہ اگر انڈیا قبول کر لیتا ہے افغانستان کے اندر طالبان کو، پھر تو بھائی کہتے ہیں کہ طالبان جو ہے نا انڈیا کے پکے دوست ہیں اور انڈیا کو مبارک ہو. اور طالبان جو ہے نا یہ اپنے دوستوں کو بھی نہیں بخشتے. ٹھیک ہے، انڈیا اور افغانستان کا جو بڑا رشتہ آج کل قریبی بنا ہوا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ ان کی دوستی ہونی چاہیے، اچھی دوستی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی مزہ لیا ہوا ہے ان افغان طالبان کی دوستی کا، تو انڈیا کو تو ضرور لینا چاہیے اور انڈیا کو یہ جلدی مزہ دے دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بگ باس امریکہ ہے اس کی بھی نظریں بنی ہوئی ہیں. امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جناب طالبان جو ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط ہوں، کیونکہ اب طالبان کی ریپوٹیشن دیکھیں پوری دنیا میں، لیڈیز کو اسکول نہیں جانے دیتے، خواتین کے اوپر جناب انہوں نے پوری زندگی وہاں کی نا اجیرن کی ہوئی ہے. نہ وہاں پر کوئی جناب گورننس ہے، نہ کوئی وہاں پہ کوئی رولز ہیں، جس کا دل کرتا ہے جس کو اٹھ کے مار دیتا ہے جناب. کوئی وہاں پر نظام زندگی جو ہے نا ہر چیز الٹ پلٹ ہے. تو اس لیے افغانستان کے اندر جس طرح کا طالبان کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو دنیا جو ہے بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اگر انڈیا کرتا ہے تو یہ تو انڈیا سے سوال پوچھا جائے گا نا، پوری دنیا پوچھے گی کہ یار انڈیا کیوں افغانستان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے.
مطلب انڈیا تو کہتا ہے کہ جناب، پہلے تو انڈیا کہتا تھا کہ جناب یہ تو جنگلی ہیں اور یہ تو پاکستان کی پراکسی ہے طالبان، تو آج کل انڈیا ان سے اتنا پیار کیوں کر رہا ہے؟ انڈیا کو اتنے اچھے کیوں لگنا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ سوال تو انڈیا سے پوچھا جائے گا نا. تو وہاں پر یہ پوری دنیا پاگل نہیں ہے. اقوام متحدہ ہو گئی یا باقی جو کنٹریز ہیں، بڑے بڑے کنٹریز ہیں، ان سب کو پتہ ہوگا کہ انڈیا جو ہے پاکستان اگر چیختا ہے نا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو ہے سپورٹ کرتا ہے طالبان کو، وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں. سو اس لیے جناب یہ بڑی اوپنلی چیز ہو چکی ہے، اور اس لیے انڈیا کا جو چہرہ ہے نا وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے ایکسپوز ہو چکا ہے. جس طرح کا وہاں پر ویلکم دیا جا رہا ہے، اتنا لمبا وہ دورہ کر رہا ہے میر خان متقی ہیں، تو اس کو پوری دنیا اس ٹائم دیکھ رہی ہے. اور پاکستان کو چاہیے کہ مزید اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر دکھائے کہ دیکھیں جی طالبان کے ساتھ یہ دوستی کتنی زیادہ ان کی ہو رہی ہے، اور کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنی ہے. اور یہ انڈیا کی پراکسی ہے جو پاکستان کے فوج کے خلاف کام کرتی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کرتی ہے، بم بلاسٹ کرتی ہے، بے گناہ انسانوں کی جان لیتے ہیں یہ جو جانور ہیں، اور انڈیا اس کے پیچھے ہے. سو اس لیے جناب اب سٹوری یہی نکل کر آئی ہے، پاکستان فوج کی طرف سے جو رسپانس دیا گیا ہے، اس نے یہ بتا دیا اب طالبان کے حلقوں کو بھی، اور اس کے علاوہ ان کا جو دوست متر یار انڈیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی بتا دیا کہ پاکستان جو ہے بالکل مذمت سمجھ صرف لفظوں سے نہیں کرے گا، اب پوری طرح گولہ باری ہوگی اور تباہی ہوگی. جو پاکستان کے فائٹر جیٹس ہیں وہ گرجیں گے اس ٹائم افغانستان کی فضا کے اندر، اور کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا. اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ پچھلی 10 اکتوبر کی رات کو دیکھ لیا ہے پوری دنیا نے، ٹھیک ہے. تو اس لیے افغانستان بالکل چپ ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہوا تو ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ افغانستان تو کہتا تھا کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی ہم سہولت کاری کر رہے ہیں، نہ یہاں پر کوئی تحریک طالبان کے لوگ ہیں. تو اب وہاں پر جو آپریشن ہوا ہے وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بولیں تو اور پھنستے ہیں، چپ کریں تو پھر بےزتی ہے. تو اس لیے جناب پوری طرح تماشا بنا ہوا ہے افغانستان کا. اور انڈیا کے جہاں پہ لوگ مرے ہیں، انڈین را کے لوگ مرے ہیں، جو ان کو ٹریننگ دے رہے تھے، تربیت دے رہے تھے، ان کے سہولت کار مرے ہیں. سو انڈیا کو تو بہت زیادہ اس کا دکھ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب آپس میں جو ہے نا پیار اور محبت کی جو پنگے ہیں نا وہ ڈال رہے تھے. جناب میر خان متقی اور جے شنکر صاحب آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے کہ وہاں پر جناب سفارت خانہ کھل جائے گا افغانستان کے اندر. اور اوپر سے پاکستان کی طرف سے اتنا سخت قسم کا رسپانس جو ان کو ملا ہے، پاکستان نے جو اسٹرائک کی ہے، اسٹرائک کی ہے، اس سے جناب تہس نہس ہو گئی ہے ہر چیز. آل دا بیسٹ جناب پاکستان آرمی، ویل ڈن. انشاءاللہ پاکستان جو آرمی ہے، پاکستان ایئر فورس ہے، وہ اس طرح کے آپریشن کنٹینیو رکھے گی، اور ان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ان دہشت گردوں کا کلا کامہ ہوگا پاکستان سے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو آگے شیئر کریں. شکریہ، اللہ حافظ.